کر رہے ہیں کہ یہ کسی سوگوار قافلے کی نشانیاں ہیں جو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک در بدر پھرایا گیا تھا۔ اس قافلے میں رسول کی نوازیاں اور علی کی بیٹیاں کھلے سر رسن بستہ بے محل و بے گجاوا اونٹوں پر سوار تھی۔ سیاہ نشانیوں کے بیچ میں ایک جھکا ہوا علم ہے۔ آج علمدار لشکر عباس نہیں ہے، لیکن وہ علم ضرور ہے جو فرات کے کنارے سرنگو ہو کر پھر ایسا بلند ہوا کہ آج بھی سر بلند ہے اور رہتی دنیا تک سر بلند رہے گا۔ عباس نے اپنی زندگی میں کبھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا اور آج شہادت کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ علم کے ساتھ ساتھ یہ حسین کی سواری ہے، اس ذوالجناح کی یادگار ہے جس پر حسین آرام آرام یار دھکا دے رہا، آرام آرام چلو۔ کا یہ گھوڑا آخری وقت تک خون میں نہایا ہوا حسین کے ساتھ ساتھ تھا اور سرے خیمے پر حسین کی شہادت کی خبر دینے یہی آیا تھا۔ آئیے اب اپنی شہزادیوں کی سیاہ ہماریوں کا استقبال کیجیے۔ یہ ہماری فاتح کوفہ و شام شہزادی زینب کی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ صابر بھائی کی صابرہ بہن جو ابھی تک زبان پر کوئی شکوہ نہ لائی تھی، لیکن جب مدینے پہنچی ہوں گی تو نانا کے روزے سے ضرور شکایت کی ہوگی کہ نانا آپ کی امت میں بڑے ظلم ڈھائے ہیں، دیکھیے ابھی تک بازوؤں پہ نیل کے نشان باقی ہیں۔ کوفہ و شام کے بازاروں میں بے مکنا چادر پھرائی گئی، مگر زینب نے آپ کی امت کی شفاعت کے خاطر یہ سب کچھ برداشت کر لیا۔ حجاب میں بھی جہاں سے گزرنا مشکل تھا، وہاں سے کیسے سرے کھلے سر گزر گئی زینب۔ اور یہ ہماری حسین کی دوسری بہن ام کلثوم کی ہے۔ حسین پر سب سے پہلا لوحہ اسی شہزادی نے لکھا تھا۔ دنیا کو حسین کا پیغام سنا کر مدینے واپس جا رہی ہیں، لیکن جب یہ شہزادی زندان شام سے رہا ہو کر سیاہ اماری میں بیٹھی ہوں گی تو اپنے بھائی عباس کو ضرور یاد کیا ہوگا کہ بھیا اپنی بہن کو اماری میں سوار کرو، بیٹا علی اکبر کہاں ہو، پھپھی کو سہارا دو۔ میرے ماجائے حسین جب میں مدینے پہنچوں گی تو روزہ رسول کو کیا جواب دوں گی؟ کیونکہ جب ہم رخصت ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ بڑا پورا خاندان تھا، مگر آج جب ہم واپس آ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ مردوں میں صرف بیمار کربلا ہیں۔
یہ ہماری بانوئے دلگیر کی ہے۔ اے میری شہزادی، ہم آپ کو کس کس کا پرسہ دیں؟ کتنے داغ اٹھائے ہیں، اپنے سارے لال کربلا میں کھو کر آئی ہیں، یہاں تک کہ 6 ماہ کے لاڈلے کو حسین کی آغوش میں لے کر سر جھکا لیا تھا، اور پھر امام سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ آقا میری امانت کہاں چھوڑائے؟ علی اکبر کے بیاہ کا بڑا ارمان تھا اس شہزادی کو، لیکن جب آقا پر قربان ہونے کا موقع آیا تو انہیں بھی ہنسی خوشی رنگ کی اجازت دے دی، اور اپنے آقا حسین کے لیے کسی کو بھی عزیز نہ رکھا۔ جب یہ شہزادی مدینے پہنچی ہوں گی تو سید عالم کی قبر سے لپٹ کر ضرور کہا ہوگا کہ کنیز نے آپ کے لاڈلے پر اپنے گود کے بالوں تک کو قربان کر دیا، لیکن پھر بھی شرمندہ ہے کہ وہ آپ کی امانت کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں کھو کر آئی ہے۔ یہ اس صحیفہ کی امانی ہے جس نے سیدہ کے ساتھ چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا، جس نے جنت البقیع کی طرف دیکھ کر فریاد کی ہوگی کہ اے رسول کی بیٹی، آپ کا لاڈلا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا، لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ میرے سامنے آپ کی شہزادیوں کے بازو میں رسم باندھی گئی اور میں دیکھتی رہی۔ 6 مہینے کا اصغر رنگوں سے ڈھالا اور میں کچھ نہ کر سکی۔ مجھ کو یقین ہے کہ آپ کو بھی قبر میں چین نہ ملا ہوگا اور آپ کربلا میں ضرور رہی ہوں گی۔ آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ آپ کی یہ کنیز کتنی مجبور و بے بس تھی۔ اشقیاء نے کوئی ستم باقی نہیں اٹھا رکھا تھا۔ یہ جھولا اس معصوم چشمائے کی نشانی ہے جو آپ کے بیٹے کے ہاتھوں میں شہید ہوا۔ ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی، ہمیں لوٹ لیا گیا۔ یہ لٹا ہوا سامان اسی کی یادگار ہے